یہ جو ہاروت ماروت فرشتے آئے انہوں نے ایک علم سکھایا کہ تخریب کو کس طرح ختم کیا جائے تعمیر سے. اس علم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ علوم رائج ہوئے، اور بعد میں جب دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ تو تخریب میں استعمال ہونے لگا، تعمیر بیچ میں سے نکال دی، تخریب کے لیے استعمال ہو گیا، تو انہوں نے وہ جو بھی کچھ علم تھا، صحیفوں پر تھا، کھالوں پر تھا، لکڑیوں پر تھا، جس پر بھی تھا، زمین میں دفن کرا دیا. اور یہ بھی اسی کتابیں آپ نے پڑھا، یہ بھی ہے اس میں کہ اس کے اوپر اپنا تخت رکھ دیا جہاں اس بادشاہت کرتے تھے، یعنی حفاظت اتنی کی کہ اسے کوئی کھول ہی نہ سکے، تاکہ لوگ وہ علم اگر سیکھیں تو تخریب پھیلے نہیں، تخریب زیادہ نہ ہو. وہی ہوا کہ تخریب پھیل گئی، اور اس کو جادو کو، اس علم کو ہاروت ماروت نے جو علم سکھایا تھا، ہاروت ماروت نے وہ علم اس لیے سکھایا تھا کہ تخریب کا توڑ ہو سکے. لوگوں نے تخریب کے توڑ کو تخریب میں استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ ختم نہیں ہوا، اس لیے جو علم سیکھ لیا وہ سیکھ لیا. اب دو قسمیں بن گئی، دو تشخص قائم ہو گئے، دو رخ بن گئے. گروہ میں، انسانی گروہ میں، یا آپ کہہ لیجئے آدمیوں کے گروہ میں اور جنات کے گروہ میں، دو گروہ بن گئے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو تخریب ہی کرنی ہے، دوسرے نے کہا نہیں ہمیں تو تعمیر کرنی ہے. اب اس کی مثال ڈاکٹر کی، ڈاکٹر مسٹر چپ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں تخریب نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں تعمیر ہوتی ہے. ایک آدمی نشتر چھپا کے چیر دیتا ہے ہاتھ کو، وہ تخریب ہے، اس کو آپ تعمیر نہیں کہیں گے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ نشتر کو ہی ختم کر دیا جائے. نشتر کو ہی اگر ختم کر دیا جائے گا تو پھر تعمیری کام میں کس طرح نشتر کو آپ استعمال کریں گے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ ہم نے ہر چیز کو دو رخوں پر پیدا کیا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، وہ کہتے ہیں جوڑے جوڑے، اس کا ترجمہ ہے، اس کا مطلب ہے ہر شے کو دو رخوں پر تشکیل دیا گیا ہے، دو رخوں پر تخلیق کیا گیا ہے. ایک رخ اس کا فائدہ مند ہے، اور دوسرے رخ سے اگر کوئی آدمی شر کو پسند کرتا ہے وہ اس سے شر پیدا کر سکتا ہے. اب پھر یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ سارے تو شر اور خیر تو اللہ کی طرف سے ہو گیا، پھر اس میں برائی کیا ہوئی؟ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے، تو اب اس کا ایک سوال ہے چھوٹا سا، کیا اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ استغفار کے اللہ تعالیٰ آگ ہی نہ بناتے؟ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نہ آگ بناتے نہ آگ لگتی، تو اللہ تعالیٰ آگ نہ بناتے تو کھانا کیسے پکاتے؟ سردی دور کیسے ہوتی؟ لوہا مولڈ کیسے ہوتا؟ برتن کیسے بنتے؟ ہتھیار کیسے بنتے؟ سریا کیسے بنتا؟ شیطیر کیسے بنتے؟ ہر چیز کے دو رخ ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ ہم نے ہر چیز کو، ہر شے کو دو رخوں پر پیدا کیا.
اب ہر شے کو آپ کہیے ہر شے کا مطلب تو مؤنث مذکر ہے، وہ بھی ہے، لیکن شے کے دو رخ تخریب تعمیر بھی تو ہیں، یعنی اس شے سے آپ چاہے تخریب پیدا کرتے ہیں، اس شے سے آپ تعمیر پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اور یہ بات پوری طرح ان 1,24,000 پیغمبروں نے ذہن نشین کر دی، غور گزار نہیں، ذہن نشین کر دی کہ اللہ تعالیٰ تخریب کو ناپسند کرتے ہیں، تعمیر کو پسند کرتے ہیں۔ دو کردار متعین ہو گئے، ایک پسندیدہ کردار اور ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ کردار۔ پسندیدہ کردار تعمیر ہے، ناپسندیدہ تھا کیا؟ ناپسند ہے رخ پسندیدہ رخ جو ہے وہ تعمیر ہے، اور ناپسندیدہ رخ جو ہے وہ تخریب ہے۔ اب اس کو اور پھیلا لیجیے، پسندیدہ رخ رحم ہے، کرم ہے، سخاوت ہے، بخشش ہے، معافی ہے، عفو درگزر ہے، رحمت ہے، لوگوں کی خدمت ہے، حسن سلوک ہے، اخلاق ہے، بردباری ہے، نیکی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور ناپسندیدہ رخ اس کے الٹ ہے، پریشانی ہے، اضمحلال ہے، بے چینی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، خود کو بھی نقصان پہنچانا ہے۔ اب آگ کے دو رخ ہیں، ایک تخریبی رخ، ایک تعمیری رخ، لیکن آگ کا وصف ہے جلانا۔ دیکھیے یہ بات بہت غور طلب ہے، آگ کا کیا وصف ہے؟ جلانا۔ اب آپ ایک ہنڈیا میں یا ایک دیگ میں پانی رکھ کے اس میں گوشت ڈال دیتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پانی جلتا ہے، اس کے اندر ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بھاپ بنتی ہے، اس ہیٹ کی وجہ سے کھانا پک جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ اسی آگ کو، جیسے میں نے کہا آپ کوئی کھیت ہے اس میں جا کے آپ آگ لگاتے ہیں، سارا پورا کھیت جل جائے گا۔ اس کو وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی کو مؤنث مذکر سے بنایا، لیکن یہ بھی ہے کہ مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، ہر شے کو دو رخوں پر پیدا کیا، تعمیر اور تخریب۔ آپ اس رخ کو تخریب میں استعمال کر لیں گے تو یہ سب شیطنت ہوگی، آپ اس رخ کو تعمیر میں استعمال کریں گے یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے عین مطابق ہوگا۔ تو ہاروت اور ماروت جو فرشتے آئے وہ علم سکھانے آئے، تخریب کا اور تعمیر کا، لیکن اس میں زیادہ انہوں نے اس بات کو نمایاں کیا کہ تخریب کیا ہے اور تخریب کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تخریب کو ناپسند کرتے ہیں، تعمیر کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ علم عام ہونے لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ لوگ تخریب کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے وہ جتنے بھی جو بھی اس زمانے میں چمڑا ہوگا یا جو بھی کچھ ہوگا وہ لے کے سب انہوں نے زمین میں دفن کرا دی، اور دفن کرا کے اس کے اوپر اپنا تخت رکھا۔
اس کا لوگوں نے بعد میں نام جادو رکھ لیا. اللہ کی طرف سے جادو نام یہ نہیں کہ جا کے جادو سکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وہ علم سکھاؤ جو تخریب اور تعمیر کو جدا جدا کر دے. یہ علم سکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ تخریب کو ناپسند فرماتے ہیں، بالکل نظر انداز کرتے ہیں، اور تعمیر کو پسندیدہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. پھر شیطان کا سارا جو معاملہ ہوا ہے قرآن پاک میں، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے دنیا میں جو فساد برپا ہوا، زمین جو آتش شیشہ بن گئی، ہر طرف آہوکار مچ گئی، پریشانی، مار کٹائی، قتل و غارت گری، گناہ عام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس تخریب کو ظاہر ہے نا، اللہ تعالیٰ تخریب کو پسند نہیں فرماتے. تخریب ہے ضرور. آپ یہ سوچیں اگر تخریب نہ ہوتی تعمیر کیسے ہوتی؟ آگ کا جلانا، آگ کا وصف جلانا ہے. جلانا بذات خود تخریب ہے، لیکن کھانا پکانے میں پانی جلانا تعمیر ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. کہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا، جوڑے جوڑے بنایا، مرد عورت بنایا. اس کا ایک ترجمہ تو یہ بھی ہے، اور ایک ترجمہ یہ کہ ہر چیز کے دو رخ بن گئے. وہ رخ اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر آپ اس کو تعمیر میں استعمال کر سکتے ہیں. اور کوئی بندہ شیطان کا سہارا لے کر، ابلیس کا سہارا لے کر اس کو تخریب میں استعمال کرتا ہے. تو یہ مختصر سی تشریح ہے. اس کو آپ، میرا خیال ہے ہاروت ماروت کا قصہ آپ لوگ پھر پڑھیں اس کو.